نظر کبھی کمزور نہ ہوگی. یہ ایک وظیفہ ہے، اگر اس کو پڑھتے رہیں گے تو ہماری نظر، ہماری بینائی، آنکھوں کی جو روشنی ہے وہ کبھی بھی کمزور نہیں ہوگی، کیونکہ نظر کمزور ہو جاتی ہے. بعض اوقات بچوں کی بھی نظر کمزور ہو جاتی ہے، بڑوں کی بھی کمزور ہو جاتی ہے. جب بڑی عمر کے ہو جاتے ہیں، عمر کے تقاضے کے لحاظ سے کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہے. لیکن یہ وظیفہ ہے، اگر سچے دل سے پختہ یقین کے ساتھ پڑھتے رہیں گے تو عمر کے کسی حصے میں پہنچ جائیں گے تو ہماری نظر جو ہے وہ کمزور نہیں ہوگی. جو شخص وضو کرنے کے بعد وضو کرنے کے بعد آسمان کی طرف دیکھ کر سورۃ القدر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ سورت ہے، چھوٹی سورت ہے، اتنی بڑی سورت نہیں ہے، مختصر سورت ہے، تو پوری سورت یہ پڑھنی ہے. کب پڑھنی ہے؟ وضو، جب بھی نماز کا وضو کریں، آسمان کی طرف دیکھیں، آسمان کی طرف دیکھ کر سورۃ القدر پڑھیں، ایک دفعہ پڑھ لیں تو انشاءاللہ کبھی بھی نظر جو ہے وہ کمزور نہیں ہوگی. یہ سب کے لیے یہ وظیفہ، چاہے مرد ہے، چاہے عورت ہے، چاہے بچہ ہے، چاہے بچی ہے، چاہے بڑا ہے، چاہے چھوٹا، کوئی بھی ہے. جب بھی مسلمان وضو کرے گا، وضو کرنے کے بعد آسمان کی طرف نظر کرنی ہے، اوپر دیکھ کر سورۃ القدر پڑھنی ہے. ایک دفعہ پڑھنے کے بعد اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ کبھی بھی نظر جو کمزور نہیں ہوگی. نظر اتارنے کا عمل، نظر لگ جاتی ہے نا بچوں کو، بڑوں کو بھی لگ جاتی ہے، تو اگر نظر لگ گئی ہے تو اس کو اتارنے کا طریقہ کیا ہے، نظر کیسے اترے گی؟ سورہ قلم ہے قرآن پاک میں، اس کی آخری 2 آیتیں ہیں، سورہ قلم کی آخری 2 آیتیں ہیں، ان کو پڑھنا ہے. کس طرح کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کسی کو نظر لگنے کا وہم ہو تو اس آیت کو 3 مرتبہ پڑھ کر دم کرے، انشاءاللہ العزیز جس کو نظر لگی ہوئی ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا، چاہے بڑا ہے، چاہے چھوٹا ہے، بچہ ہے، بچے جو بھی ہے. تو سورہ قلم کی آخری 2 آیتیں کو 3 دفعہ پڑھنا ہے، اول آخر دوسری پڑھنا ہے اور دم کر دینا ہے، تو جو ہے وہ نظر جو ہے وہ اتر جائے گی. آیت کیا ہے؟ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ. برے افعال میں مبتلا ہو گیا ہو، اگر کوئی بندہ برے چیزوں میں، برے کاموں میں لگ گیا ہو تو پھر اس کو سیدھے راستے پر لانے کے لیے، اور خود اس کا ضمیر اس کو ملامت کر رہا ہو کہ میں برے راستے پر چل پڑا ہوں، تو اب وہ سیدھے راستے پر آنا چاہتا ہے تو اس کو یہ وظیفہ پڑھنا چاہیے. کیا؟ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. اگر کوئی شخص دین سے غافل ہو گیا ہے، سیدھے راستے سے بھٹک گیا ہے، برے افعال میں مبتلا ہو گیا ہے، تو اس کو یہ آیت 101 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر لے اور 41 دن تک جو ہے اس کو پیتا رہے. 101 دفعہ پڑھنے یہ آیت، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. پانی پر دم کرے اور اس پانی کو جو ہے وہ رکھ دے اور اس پانی کو جو ہے پیتا رہے، استعمال کرتا رہے. کتنے دن؟ 41 دن. 41 دن پیتا رہے تو انشاءاللہ عزیز جو وہ اس کام سے جو ہے وہ چھٹکارا پا لے گا اور سیدھے راستے پر دوبارہ جو ہے وہ آ جائے گا. شیطان کے شر سے بچا رہے گا. یہ وظیفہ ہے کہ جو ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ ان کلمات کو پڑھ لے گا، شیطان کے شر سے محفوظ رہے گا. ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ، کتنی مرتبہ؟ 7 مرتبہ پڑھنا ہے. کیا پڑھنا ہے؟ هو اللہ الرحیم، هو اللہ الرحیم، هو اللہ الرحیم. 7 مرتبہ پڑھنا ہے ہر نماز کے بعد. 7 سیکنڈ لگیں گے یا 10 سیکنڈ لگ جائیں گے. هو اللہ الرحیم صرف 7 مرتبہ ہر نماز کے بعد کو پڑھنا ہے اور شیطان کے شر سے جو ہے وہ محفوظ رہے گا. سمجھ میں آگے بات؟ رب تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے.